یہ چاہتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹوں کو اس طرح تربیت کریں کہ عملی طور پر وہ نمونہ بن جائے۔ صرف نعرے اور جملوں پر ہم اتفاق نہیں کرتے، بلکہ ہمارے منشور اور دستور کے اندر یہ بات ہے جو ایم ایس او کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایم ایس او کا ہر اسٹوڈنٹ ہر کارکن کے عملی طور پر میدان میں آ جائے۔ الحمدللہ اس وقت جو ایم ایس او پاکستان کے اندر ایک کثیر تعداد رکھتی ہے اپنے کارکنوں کی، اور بلوچستان کے اندر یہ جو پہلی تربیتی کنونشن رکھی ہے، الحمدللہ ایم ایس او کی مرکزی قیادت ساتھ موجود انشاءاللہ پہنچ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آئیڈیل ہم نے شخصیات کو منتخب کیا ہے، حضور علیہ السلام کے جانشینان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اس وقت بلا تفریق یا میں اسکول یا کالج یونیورسٹیز کے طلباء ہو یا مدارس دینی مدارس کے طلباء ہو، اللہ ماشاءاللہ تو بھی ایسے کم طلباء اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ دینی اداروں سے تعلق رکھتے ہوں یا عرضی اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو بعض لوگ کرکٹروں کے نام لیتے ہیں، بعض لوگ فنکاروں کے نام لیتے ہیں، بعض لوگ اداکاروں کے نام لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایم ایس او کا دستور اور منشور ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اس انسان کی جو تخلیق کی ہے اللہ نے کی ہے، جس وجہ سے کی ہے، جس لیے کی گئی ہے، تو میرے بھائی اور دوستو انسانوں کے اندر بالخصوص انسانوں میں مسلمانوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ کس غرض کے لیے تھا، لیکن میرے بھائی اور دوستو اس وقت ہم مسلمان عالم اسلام اس وقت جس طرح مظالم کا شکار ہے اور ہر ساتھی سے بخوبی واقع ایم ایس او یہ چاہتی ہے کہ جو اس وقت جو آلات آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ دینی یا عصری، جس تعلیمی کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ اور ہر طالب علم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر اس عملی میدان کے اندر کام کرے۔ آج جو مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی پستی کا علاج کیا ہے، ہم نے آج تک اس پر مجموعی طور پر غور کبھی نہیں کیا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میرے اس وطن عزیز کے اندر امن اور سکون سے علیق رہے، لیکن وہ کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے شکیل قلب ہیں جو اس وطن عزیز میں امن کو تباہی اور بربادی کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور ایم ایس او کے سب سے بڑے کردار ہے کہ بغیر کسی تنقید کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میدان کے اندر ہمارے جو بھی ساتھی ہیں، جو بھی ہمارے دستراز بنے، جو بھی ہمارے واز بنے، جو بھی ہمارے ساتھی اس عملی موقف کے اندر تائید کرے یا جو تائید کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس میدان میں آئے ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک فکر ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہماری ایک کاز ہے، ہمارا ایک منشور ہے، اب اس کے تحت آپ کو جمع کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر جو اتنے عرصے سے جو آزاد کیا گیا ہے، کس بنیاد پر آزاد کیا گیا ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا اس ملک کے اندر، آج تک اسلام کے قانون کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اور میں
قرآن کے نام پہ آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسے عملی ثبوت ہے جس نے یہ سب کچھ کر دکھایا؟ تو ہمارے طالب علم ساتھی اس سے بھی ناواقف ہے، ہم ہمارے ساتھ اس بات میں ہونا چاہیے کہ ہاں تقریباً ہماری جو تاریخ جو اس سے وابستہ ہے عملی طور پر تقریباً 1250 سال ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مرکزی قیادت پہنچ چکی ہے، میں اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس وطن عزیز کے لیے اور کلمے اور اسلام کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موقوف ہے، مبدا اس بات پر موقوف ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق سمجھا جائے، اور منتہا اس بات پر موقوف ہے کہ ان کو خاتم الرسل بھی سمجھا جائے، خاتم الانبیاء بھی سمجھا جائے۔ کسی بھی اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب، کوئی ذلی یا بروزی نبی، کوئی خود ساختہ نبی، کوئی خنازات نبوت کا حامل شخص اٹھ کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ کو بھی نبوت کا کوئی حصہ یا نبوت دی گئی ہے، تو امت محمدیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور ائمہ اربعہ یہ فیصلہ فرما چکے، اور یہی اسلام کی اساس اور بنیاد بھی ہے، یہ شخص قطعاً کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اس واسطے علماء امت نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کسی اور شخص، ان کے بعد آنے والے کسی اور شخص کی نبوت کے درمیان امتیاز کے واسطے استخاری کی نیت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس زمانے کے اندر بڑے فرماتے ہیں کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہم اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اس زمانے کے اندر سادہ دل نوجوانوں کو اور کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور میڈیا کے پروانوں کو دھکیلنے کے لیے اور اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کفر نے بڑے بڑے جال کھولے ہیں، اور وہ کفر ایک بہت خوبصورت سنگین شکل میں ہمارے دوروں کے سامنے آتا ہے، اور اپنا اظہار ایسا رکھتا ہے، اپنا ظہور ایسا رکھتا ہے گویا کہ اس سے بڑھ کر اسلام سے محبت کرنے والا اور اسلام کا حامی کوئی نہیں۔ اور جب پردہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، معلوم نہیں ہم بدلے ہیں یا رسم زمانہ بدلی ہے۔ ہر دعوی حق کے پردے میں ہنگامہ باطل ملتا ہے۔ یہاں پر جو دعوی حق کر رہا ہے اس کے پیچھے دعوی باطل چھپا ہوا ہے، اس دعوی باطل کے پردے کو آشکار کیا حضرت مولانا سید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ شہداء کی بہت طویل فہرست ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو زمین کا پیوند بنا چکے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اندر اکیلے ایک امت کا درجہ رکھنے والے تھے، اپنی ذات کے اندر اکیلے ایک ملت کا درجہ رکھنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے زمین کا پیوند بنا چکے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حق کے علم کو بلند کیا اور کسی باطل کے سامنے جھکنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کو ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر زمین کا پیوند بنایا۔ اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ اللہ جل جلالہ کو آپ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں، اس حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں اور اپنے معروضات پیش فرمائیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ